السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کو سب کو؟ میری طرف سے اور میرے چینل شو انفو کی طرف سے سب کو رمضان مبارک ہو جی۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور آپ کو روزے رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آج میں خود اپنے چینل پہ آ گیا ہوں جی، بلاگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ایک ویڈیو بنانی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں آتا، چینل ایسے چلتے بھی نہیں ہیں، جو سیدھی بات ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے کہا کہ ایک مبارک بھی ہو جائے سب سے پہلے سب کو، تو اس لیے ثواب بھی ہوتا ہے، آپ بھی ایک دوسرے کو مبارک دیں، ثواب ہوتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ روزے رکھیں نہ رکھیں، کم از کم جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو مبارک دے کے درود شریف پڑھ کے، اور کافی جو ہے آپ ویلے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ بہرحال جی، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج جو آپ نے تھم نیل تو دیکھ ہی لیا ہوگا، چھوٹا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، یا آپ اب اس سچویشن میں جب کہ حکومت گر رہی ہے، آپ کیا کام کر کے ایک اسٹوڈنٹ یا ایک جو ہے کوئی بھی ایک ویلا انسان یا کوئی بھی ایک ایسا انسان جو ہے جو کیسے کما سکتا ہے۔ اس عید کے ماہ میں آپ بالکل کما سکتے ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں۔ آ جائیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ 1 لاکھ سے آپ نے کام شروع کرنا ہے، اور واقعتاً آپ جو ہے 10 دن میں وہ 1 کا 2 بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں لک کا ہونا لازمی ہے۔ میں لک کو تقریباً 70 پوائنٹ دیتا ہوں۔ 30% آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کی اس میں وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے، مطلب بولنے کا انداز ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں، اور اس طرح کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن میرا جو کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کریں ضرور، ایسے بیٹھے نہ رہیں۔ ایسے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ شریعت میں یہ ہے، نہ ہی قرآن میں یہ ہے، اور نہ ہی جو ہے حالات اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ نہ ہی حالات اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارا اپنا جو ہے، میرا ماشاءاللہ سے کاروبار ہے، لاکھوں لگائے ہوئے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں، ویلے بیٹھے ہیں۔ والد صاحب کی پینشن بھی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ہو گیا آج اس زمانے میں رہ کے جو ہے آپ ایک حلال کام سے، ایک حلال کی روزی کما کے اپنا گھر چلا سکتے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ چنگا جنا جڑا اج حلال کما سکے۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ انویسٹمنٹ میرا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی جو ہے میرا لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگر نہیں آتا پسند، میری کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی، میرا وے آف ٹاکنگ، میری شکل خصوصاً نہیں پسند آتی، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ 20,000 سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں، 20,000 سے لے کے 1 لاکھ تک، 10,000 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ میں ایسے آپ کو مطلب کچھ اوپر ہی بتاؤں گا، اور پرافٹ کم سے کم بتاؤں گا۔ لیکن میں اتنی باریکی میں جاؤں گا نہیں اس ویڈیو میں، وہ میں اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہ اس چیز میں کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اب کاروبار اتنے ہیں کہ آپ کو کیا کس کا بتاؤں گا۔ اپنے شوز کے حوالے سے بتا دوں گا میں اسی ویڈیو میں، لیکن جو ہے باقی کاروبار کے بارے میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ایک کر کے نیکسٹ اس عید کے حوالے سے جو 10 دن ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کہ بتا دوں گا کہ یہ کام آپ کر لیں۔ سلیکٹو سے کام ہے جی۔ پہلے تو آ جاتے ہیں ان چھوٹے کاموں میں، ان 10 دن میں ہم کیسے کما سکتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ نے تھم نیل بھی دیکھا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ محنت تو کرنی پڑے گی،
اور یہ سفید پوشی، وائٹ کالر، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا میرا بھائی۔ پاکستان میں رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کمانا پڑے گا، اور ایک کام پہ کبھی بھی گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کم از کم 2-3 کام آپ کریں چھوٹے چھوٹے ایسے جن میں انویسٹمنٹ کم اور پیسہ زیادہ آئے، پروفٹ آئے، کم از کم پیسہ روٹیٹ کرے۔ ہم نے یہ دکانیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں، میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، اور خصوصاً اب جو چل رہے ہیں، کرونا گزرا، یہ وہ ساری سچویشنیں ہیں، بہرحال بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ زیادہ انویسٹمنٹ نہ کریں، بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ بھی میرا ٹاپک ہے، میں نے لکھا ہوا ہے بالکل، کہ بڑا کام کرنا ہے تو کون سا کرے۔ جو میرے مائنڈ میں ہے میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو آئیڈیاز ہی دینے ہوتے ہیں، انسان ایک وسیلہ ہی بنتا ہے انسان کا، اور انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے پوائنٹ کی طرف سے میں آتے ہیں عید پہ 10 دن میں 20,000 سے 1 لاکھ جو ہے وہ آپ لگائیں، اور کیسے کما سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کما سکتے ہیں۔ فرسٹ جو ہے وہ آپ کسی بھی دوست، کسی بھی دکاندار، یا کسی بھی جو ہے پلازا ہو گیا، کسی بھی پارکنگ والی جگہ ہو گئی، پاکستان میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں، چوک ہو گئے، ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پھٹے لگائے ہوتے ہیں، بندوں نے ٹھیے لگائے ہوتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا۔ اگر اس 10 دن میں آپ ٹھیا لگا لیتے ہیں یا پھٹا لگا دیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی عزت یا شان میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ فرق آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور اصحابہ جو ہیں وہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے بکریاں اور بھیڑیں چرائی ہیں، اور اسلام میں آپ دیکھ لیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ پروفیشن جو ہے وہ بکریاں چرانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے لوہے کے کاروبار میں رکھ دیے گئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ٹھیے لگائیں سر، اس کا آپ کا 10 دن کا یا 15 دن کا آپ بنا لیں، مطلب 15 دن، 15ویں روزے کو آپ لگا لیتے ہیں۔ اس میں آپ کے اتوار بازار آ جاتے ہیں، آپ کے مختلف بازار آ جاتے ہیں جو آپ کے علاقے میں چل رہے ہیں، مطلب سنڈے بازار ہے، اور ماڈل بازار والا ایک اسکیم ہے مختلف شہروں میں۔ اس کے علاوہ رمضان میں ویسے بھی چھوٹے چھوٹے میرے خیال سے لگتے ہیں۔ بہرحال سبزی کا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کو، لیکن بہت چلتا ہے، بہت ہی زیادہ چلتا ہے۔ یا آپ بوتلوں کا لگا لیں ایک سٹال، وہ بہت چلتا ہے۔ تھوڑا سا جہاں پہ لوگ 10 روپے کما رہے ہیں، آپ 5 کمائیں اور لوگوں کو پورا بیٹ دیں۔ ہم خود جو ہے وہ 475 کا چھوڑ کے ہم 470 450 کا پیٹ مثال دے رہا ہوں لیتے ہیں ہم، میں خود لیتا ہوں، کیونکہ 10 20 کا بچائیں گے تو بھائی جان گھر چلے گا۔ آج بھی میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے آپ جو منتھلی آپ کا سامان ہے اس میں تھوڑی سی کمی لے گئے، جو برانڈڈ چیزیں لے رہے ہیں وہ آپ تھوڑا سا کم برانڈ والی، انٹرنیشنل کی جگہ نیشنل پہ آ جائیں۔ سر بہت حالات برے ہو گئے ہیں، ابھی آپ نے اللہ، اگر آپ چھوٹے ہیں تو اللہ آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ پہ قائم رکھیں، لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں اور چھوٹا موٹا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان 10 دنوں میں آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ کم از کم 10 سے 15,000 20,000 30,000 کما سکتے ہیں، لاکھ کے ساتھ لاکھ نہیں تو اتنا تو کما ہی سکتے ہیں نا بھائی۔ اس میں ان ٹھیوں میں آپ کریں گے کیا؟ ان ٹھیوں میں آپ کیا کریں گے؟ چوڑیاں بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ سیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مہندی، چوڑیاں اور مہندی، یہ دونوں کمبینیشن ہے، یہ ایک ہی جگہ پہ چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ جو رکھ سکتے ہیں وہ ہے شوز رکھ سکتے ہیں۔ شوز سارے نہ رکھیں، ایک کیٹیگری بنا لیں۔ کیٹیگری ایسے ہے کہ آپ یا چپل رکھ لیں لیڈیز، یا آپ رکھ لیں خصا لیڈیز۔ خصے میں بہت زیادہ بچت ہے، تقریباً
خصہ 210 روپے سے لے کے 390 روپے تک ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ آپ 500 کا 450 کا سیل کر کے آرام سے ایک جوتے میں آپ 100 روپے کما سکتے ہیں. اور 10 دنوں میں تو حساب ہی کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کا کتنے شوز سیل ہوتے ہیں. اور رہی بات اس مہنگائی میں ہم دکانداروں کے پاس لوگ کم آئیں گے شوز والے، اور ٹھیا جو ہے یا سیل جو ہے وہاں پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں. ایک بات ہوگی جی، یہ مہندی ہوگی، چوڑیاں ہو گئی، شوز ہو گئے، گارمنٹس ہو گیا، اور یہ آپ نے سستا ترین کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ سر غریب طبقے سے ہے. اس میں میڈیم کلاس جو ہیں وہ بھی نہیں آتے. اب تو میڈیم کلاس والے لوور میڈیم کلاس میں چلے گئے، اور لوور میڈیم کلاس جو ہے وہ بالکل نیچے آ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو گارمنٹس رکھیں، بچوں کا گارمنٹس بہت زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے. آپ وہ لے آئیں، لاہور چلے جائیں، لے آئیں. آپ 1 لاکھ کا مال لے آئیں، آپ یقین جانیں 1,40,000 روپیہ کمائیں گے اس سے کم از کم. 1,30,000 کمائیں گے بالکل کم از کم. آپ کا خرچہ کیا ہوگا؟ آپ کا خرچہ ہوگا جی، آپ اس دکان والے کو دیں، اس کو کہیں کہ ان 10 دنوں کا یار مجھ سے لے لینا، 5,000 لے لینا، 8 لے لینا، 10 لے لینا. زیادہ سے جتنا مطلب مارکیٹ ہوگی، آپ شوز والے کے سامنے گارمنٹس والا لگا لیں، گارمنٹس والے کے سامنے شوز والا لگا لیں، لگانے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ کے ان کی شاپ پہ جو ہے وہ زیادہ کام ہوگا. بہرحال آپ ان سے مکمکا کر لیں اپنے طریقہ کار سے، کوئی تعلق کروا لیں، کچھ مطلب آپ کے دوستوں سے کہہ لیں، اپنے دوستوں سے آگے دوست، اور اس طرح تعلق بن جاتے ہیں. کوئی نہیں ہوتا اتنی ابھی نہیں آئی پاکستان میں کہ کوئی پہچانے نہیں. بہرحال یہ 4 کام ہو گئے: چوڑیاں، مہندی، شوز، کلاتھس. شوز کلاتھس آپ کو لاہور میں موتی بازار اور ساتھ ہے اعظم مارکیٹ، وہاں سے مل سکتے ہیں. چوڑیوں اور مہندی کا مجھے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اسی کے آس پاس ہی ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شوز میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک کیٹیگری رکھنی ہے، یا چپل، یا خصہ، یا بچوں کا سینڈل، یا جو ہے بند نہیں لے کے آنا مال، آپ نے اوپن لے کے آنا ہے سارا. اور جو ہے میرا جو آپ کہہ لیں کہ میرا جو ذاتی مشورہ ہے وہ یہ ہے آپ کو کہ آپ خصہ رکھیں اور چپل رکھیں لیڈیز، ان 2 میں سے ایک رکھیں شوز میں اگر ہم ہیں تو. اور جو کلاتھس ہیں، کلاتھس میں آپ جو ہے نا وہ بیبیز گارمنٹ رکھیں، بہت زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے. اس کے بعد آپ جائیں لاہور جائیں، اگر آپ 20,000 کے پرفیوم لے کے آتے ہیں، لوکل پرفیوم ہوں گے، برانڈڈ، ان کی ڈبہ بھی ہوگا ساتھ. مزے کی بات ہے کہ ڈبہ بھی ساتھ ہوگا، اور آپ ڈبہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں، جس مرضی برانڈ کا پرچیز کر لیں. ڈیزائر کا، ڈانیل ڈیزائر کا پرچیز کر لیں، آپ لیکسی کا پرچیز کر لیں. آپ یہ جو لوکل کے تو مجھے نام اتنے نہیں آتے، لیکن برانڈڈ کے بھی جو ہے نا مرال کا لے لیں، گرینڈیور کا لے لیں، آپ اود کا لے لیں، جے ڈاٹ کا لے لیں، سب اویلیبل ہوگا وہاں پہ. یقین مانیں کہ شوز میں 1,200 روپے درجن، پرفیوم میں 1,200 روپے درجن، بڑے پرفیوم، بڑے سائز کے، مطلب جو ہے بڑا، جیسے بڑا نارمل ایک سائز ہوتا ہے وہ چیز، 25 ml، 10 ml، 30 ml، اس حد تک جو ہے نا وہ شوز ہوتے ہیں. شوز کہہ رہا ہوں، پرفیوم کی بات کر رہا ہوں جی میں. 100 ml والا 1,200 درجن، 1,200 روپے کا درجن، یہ مجھے خود ریٹ مطلب آئے تھے. اور چھوٹے جو پرفیوم ہیں، مطلب جو آپ کہہ لیں 65، 60، 70 جو ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو اور سستا ملے گا. اور مزے کی بات، آپ اس میں اپنی پسند کے، لوگوں کی پسند کے آپ مکس کر کے بھی بنوا سکتے ہیں، اور جس کو جتنا چاہے پیور کر سکتے ہیں.
جتنا چاہے لائٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ جیسے مرضی کہیں گے آپ کو ڈیمانڈ پہ وہ بنا کے دستی دیں گے۔ ایک چیز ہو گئی جی، یہ پرفیوم ہو گئی، اس کے بعد واچز ہوگی، واچز آپ کر لیں، یہ بالکل ایسے کہیں کہ مطلب بوروں میں ملتا ہے لاہور سے، یہ جو پرفیوم اور شوز ہیں، اور شوز خیر برانڈڈ ہوتے ہیں، وہ تو مہنگا کام ہو جائے گا۔ واچز کی بات کر رہا ہوں، واچز جو ہیں 35 روپے کی، 30 روپے کی، یہاں پہ یہ 100 روپے کی آپ کی آرام سے سیل ہوگی۔ بچگانا بھی، لیڈیز بھی اور جینٹس بھی۔ جینٹس نہ لے آئیں تو بہتر ہے، بچیوں کی لے کے آئیں، 35 روپے سے 50 روپے میں اچھی وہ دیں گے، 100 روپے کی ہوگی، 150 کی سیل ہوگی۔ وہ جو ہے آپ کا اس طرح کرتے 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 آپ کا ایک چیز تو آپ کی سیل ہونی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ پرفیوم کے ساتھ آپ سیل اوپر 150 کا پینافلیکس بنوا لیں 100 روپے کا، پرفیوم کے ساتھ آپ رکھیں واچز کے ساتھ، اس کے ساتھ تھوڑی سی جیولری بھی رکھ لیں لیڈیز، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی جیولری بھی رکھ لیں، ڈسپلے تھوڑا سا بنا لیں، باقی سٹاک نیچے رکھیں۔ اس کے بعد لیڈیز جیولری اتنی سستی ملتی ہے کہ وہاں پہ لاہور سے تول کے لے کے آتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ کلو کے حساب سے ملتی ہے جیولری، 300 روپے کلو، 500 روپے کلو، یہ اس طرح ملتی ہے۔ اور شوز کی جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کو 310، 210، 250، 350، 390، فینسی جو ہیں 390، وہ 600 کے بھی بکتے ہیں، 700 کے بھی بک جاتے ہیں۔ جو آپ کو 210 والا ملنا ہے آپ اوپر لکھ دیں جی 300 کی سیل، وہ آپ کا جب آئیں گے 300 دیکھ کے دکھا دیں جی یہ 300 والے ہیں، یہ 600 والے ہیں، یہ 500 والے ہیں، اس طرح کام ہوتا ہے۔ مہندی روٹین سے چلتی ہے، 30-35 روپے کی آتی ہے، 50-100 روپے کی بھی۔ چوڑیاں ایسے ہی ہیں، وہ جو ان کو ملتی ہیں ڈبوں کے حساب سے، اور پھر یہ آگے سیل کرتے ہیں درجن کے حساب سے، 6 چوڑیاں، 12 چوڑیاں، اس طرح مکس کر کے لیتے ہیں۔ جو جیولری ہے اس میں آپ کی بہت زیادہ آئٹم آ جاتے ہیں، رنگ ہو گیا، بریسلیٹس ہو گئے، یہ ٹیپس ہو گئے، اس کے بعد وہ ناک میں ڈالنے والا جو ہوتا ہے وہ ہو گئے، کلپس ہو گئے۔ اس عید پہ آپ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، اور چھوٹی انویسٹ، بالکل چھوٹی، حتیٰ کہ آپ یہ جس طرح میں نے رنگ ڈالی ہوئی ہے یہ بھی آپ لے کے آئیں گے تو یہ بھی آپ کو، یہ ڈوری جو میں نے باندھی ہوئی ہے یہ آپ سٹائلش لے کے آئیں گے، یہ بھی چلے گی، بریسلیٹ ہوگا وہ بھی چلے گا، لڑکیوں کی جو یہ بالوں میں لگانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، میک اپ کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ لپسٹک آ جاتی ہے، بہت وسیع کام ہے۔ حتیٰ کہ اب یہ چیز دیکھ لیں، ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی ہے کہ یہ جو لینسیں ہوتی ہیں جو کپڑوں کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ کلو کے حساب سے اور بوروں میں ملتی ہیں۔ جب 20,000 کی لے کے آئیں، کم از کم آپ یہ میرے خیال سے آپ 50,000 کی لازماً بیچ کے جائیں، اور لینسوں کے ساتھ بٹن رکھیں، بٹن کے ساتھ نلکی رکھیں۔ یہ آپ کا ایسے کام ہے جو ہم جو ہیں ان سے شرماتے ہیں، لیکن ان کام میں آپ یقین مانیں کہ یہ ریڈیو والے دکانداروں سے زیادہ کما کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چائے والا ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ اس کو اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، وہ 3 سے 4 ہزار روپیہ وہ دن کا لے کے جاتا ہے، بچت صرف۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو اس طرح کرسی پہ بیٹھے ہیں اور یہ وہ ہے، اور سر نہیں، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، بہت مشکل ہو گیا کمانا۔ اور میرے حساب سے جو ہے وہ دنیا میں اگر دنیا داری کی بات کریں کہ زندگی میں آپ کو سب سے کیا مشکل زیادہ کام لگتا ہے، تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ حلال کا پیسہ۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کو کیا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، تو وہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اگر میری گفتگو اچھی لگی ہو
لیکچر ہی تھا، میں تو ایسے ہی دیتا ہوں۔ بہرحال اگر پسند آیا ہو تو جو ہے نا لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اگر نہیں پسند آیا تو کمنٹ میں جو کمیاں ہیں میری وہ لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے اور رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور باقی مسلمان امت کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ باقی میں نے آپ کو سب کچھ شیئر کر دیا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی ایک بار کام کیجیے گا۔ چلیں لاکھ سے نہیں تو 20,000 سے شروع کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ چلے گا، انشاءاللہ چلے گا۔ اگر 10 دن میں آپ کو 10,000 بھی بچ جاتا ہے، کم سے کم 10,000 بھی بچ جاتا ہے آپ کو 10 دن میں، تو کم نہیں ہے۔ آپ عید پہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے اور اپنے بھائی کو بہنوں کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں بھائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں جو کام آتی ہیں۔ باقی مرنے کے بعد یہ پیسہ کام نہیں آنا، کام آنی ہے تو دعائیں ہی کام آنی ہیں۔ پر باقی تعلقات اچھے رکھیں اپنے سب کے ساتھ، بندے سے نہیں، برائی سے، گناہ سے نفرت کریں، بندے سے نفرت مت کریں۔ یہ میرا میسج تھا جی اینڈ پہ۔ باقی اللہ حافظ۔